الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو ہم وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ ہے قرض کے بارے میں، کیونکہ قرض ایک مرض ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں اس کے حوالے سے ہر بندہ پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ وہ اگر قرض لے لیتا ہے تو وہ ادا ہو نہیں پاتا، اس کو ادا کرنے کے لیے پھر دوسرا قرض جو ہے لینا پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو قرض ہے اگر بلا وجہ قرض لیا جائے تو شریعت نے اس کو منع کیا گیا ہے، ممانعت آئی ہے اس کی نا، کہ بغیر وجہ کے قرض نہ لیا جائے۔ ہاں، بہت ہی زیادہ مجبور شخص ہو تب جا کر جو ہے اس کا قرض جو ہے لیا جائے، اس صورتحال میں۔ آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اکثر لوگ ہمیں جو ہے کہتے ہیں کہ قرض اترتا ہی نہیں ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کے ذریعے ہمارا قرض اتر جائے، کیونکہ قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لیا جاتا ہے، پھر بندہ جو ہے اس قرضوں میں ڈوبتا رہتا ہے، کوئی سبب نہیں بنتا۔ آج جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ کے لیے اسباب نہیں پیدا کرے گا، یہ غیب سے جو ہے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، اور سلسلہ قادریہ کا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور زبردست وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ ایسی غیب سے آپ کی جو ہے مدد ہو جائے گی کہ آپ خود اس عمل کو پڑھنے کے بعد حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح جو ہے ہمارا یہ قرض ادا ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ میں جو ہے قرض تلے ڈوبا ہوا ہوں قرض تلے، کوئی سبب ایسا نظر نہیں آ رہا کہ میں اس قرض کی ادائیگی کر سکوں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنایا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا تھا، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ کر جو ہے قرض کے بارے میں کہا کہ میں بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہوں، میرا کوئی سبب نہیں بن رہا کہ میں کس طرح سے جو ہے قرض ادا کر سکوں۔ اس میں جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وظیفہ بتایا، وہ وظیفہ اس نے ایک رات پڑھا اور اس کا جو ہے مسئلہ حل ہو گیا قرض کا۔ اور انہوں نے جو وظیفہ ان کو بتایا وہ وظیفہ جو ہے تہجد سے لے کے فجر کے درمیان میں وہ وظیفہ کرنا تھا۔ تو جب وہ وظیفہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کو عطا کیا، تو جب وہ گئے انہوں نے پڑھا، تو انہوں نے جو طلب کیے تھے وہ تھے 1,00,000 درہم طلب کیے تھے۔ تو جب آئے اور آپ نے جو ہے اس کو تہجد کے وقت پڑھنا شروع کیا، فجر تک اس کو آپ نے پڑھا۔ فجر کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے آپ گھر آئے، تو گھر جب آئے تو انہوں نے دیکھا تو ایک جو ہے وہاں پر ایک بوری تھیلا سا رکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے 1,00,000 درہم جو ہے اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اندر ایک پرچہ رکھا ہوا ہے۔ جب اس نے اس کو کھول کے دیکھا کہ اس میں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ اس سے زیادہ بھی طلب کرتے تو عطا کیا جاتا، اور آپ جنت بھی طلب کرتے تو یہ وظیفہ پڑھنے کی بدولت آپ کو جنت بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ اس قدر پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ ہے تو خاص قرض کے لیے، لیکن آپ اس کو رزق کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور
دیگر مقاصد کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو وظیفہ جس کام کے لیے دیا گیا ہو اس کو اسی کام میں استعمال کر لیا کریں، اس سے آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ جیسے ہم ویڈیوز میں مختلف جو ہوتے ہیں جادو کے الگ، جنات کے الگ، نظر بد کے الگ، ان تمام کیٹیگری کے الگ الگ ہم جس طرح وظائف بتاتے ہیں، تو یہ وظیفہ بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ کا جو پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل یہ غیب سے آپ کی مدد ہو جائے گی۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ اسم اعظم ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم جو بھی وظیفہ بتاتے ہیں اس وظیفے میں آپ نے یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مراد حاصل ہو جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ انت اللہ بلا واللہ لا الہ الا انت اللہ 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 لا الہ الا اللہ اقضی عن الدین وارزقنی بعد الدین۔ یہ جو ہے ہم اس میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے، یہ اسکرین پر بھی یہ آپ موجود ہوگا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا۔ یہ پڑھ لیں، تہجد سے لے کے فجر تک آپ نے اس کی تکرار کرنی ہے۔ اس کا خاص وقت یہی ہے کہ آپ اگر ہم نے کہیں کہ ہم اس وقت کے علاوہ ہم جو ہے پڑھیں، یا فجر میں اس میں عشاء میں پڑھیں، ظہر میں پڑھیں، کسی ٹائم میں نہیں پڑھیں، یہ اسی وقت کے لیے خاص ہے، اسی وقت آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو کوشش کریں، میری طرف سے یہ اجازت عام ہے، یہ جو چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کی کم از کم تعداد جو ہے وہ 954 ہے۔ اگر اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو ہے 66 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اگر 66 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے تو کم از کم 9 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔